کہ میرے خاوند کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اس نے ساری عمر نوکری کی اور وہ فوت ہو گیا ڈیورنگ سروس. کلرک اور اسٹینوگرافر اور ہیڈ کلرک وغیرہ ہر آدمی نے کوشش اس کا استحصال کرنے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر بیوہ کی کہانی ہے. اس ملک کی اکانومی تو بالکل نارمل ہی نہیں ہو سکتی جس کی اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ کو اب یوز ہی نہیں کر رہے. گھر کے مرد رکاوٹ ہے، آپ کا معاشرہ رکاوٹ ہے یا گورنمنٹ رکاوٹ ہے؟ سارے تقریباً فیکٹر شامل ہیں. ضلعوں میں جائیں، آبادیوں میں جائیں تو خواتین ہمارے سیاستدان جو ہیں بیٹیوں بہنوں کو بیویوں کو باہر نہیں نکالتے. بڑی سیاست میں بھیجتے ہیں، وہ ایم این اے ایم پی اے تو الیکٹ کروا لیتے ہیں، لیکن چھوٹی سیاست میں اپنے گھر کی بیٹیاں بیویاں نہیں بھیجتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ساری ملازمین کی بیویاں نوکرانیاں جو ہمارے گھروں کی ہیں وہ ناظمین بنی. اور یہ فیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے. چاند ایک پولیٹیکل پارٹیز نے واقعی آپ کے اپنے گھروں میں کام کرنے والی بیویوں کو آپ پارلیمنٹ میں بھی بھجوایا. اب میرے ذہن میں ایک سینیٹر بھی آ رہی ہیں. گلوبل جینڈر گیپ، اس میں پاکستان کہاں تھا؟ پاکستان 153 میں سے 151. عام سے نیچے صرف دو ممالک تھے. شرم کی بات. پچھلے دنوں ایک پولیس ملازم نے بہاول نگر میں ڈیتھ بیڈ پہ اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سب بھیڑیے ہیں، اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا، ان کے پاس پیسوں کے لیے نوکری کے لیے کسی مدد کے لیے نہ جانا، اس لیے کہ یہ سب کے سب خواتین کا استحصال کرتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے جو جینڈر ڈسپیرٹی کی ہم بات کرتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اسمبلیوں میں خواتین کو لانے کی بات کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور میرے ساتھ ہیں افتخار حسین شاہ صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ باتیں کہنے کے لیے ہیں، آئیڈیلزم کی بات ہے، ہم جو ورلڈ سیناریو پہ ورلڈ فورم پہ جو باتیں ہوتے ہیں وہاں پہ ہم باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کریں ایسے کریں، یہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن ان کو امپاور کرنے کے لیے آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینی ہے جہاں پہ وہ امپاور ہوں. ہمارے یہاں پہ وہ انوائرمنٹ کا ماحول کیسا ہے؟ آپ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں لیڈ کیا ہوا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کا آپ کو پتہ ہے. مجھے یہ جو وٹو آفیسر تھا جس کی ڈیتھ ہوئی، اس نے جو اپنی بیوی کو نصیحت کی، اس پہ کتنی ریئلٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، تو کیا کوئی ملک اگر اپنی آدھی سے زیادہ آبادی کو گھروں میں بند رکھ کے بیٹھا ہو، نہ وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہوں، نہ کسی کام میں شامل ہوں، نہ انہیں آپ تعلیم حاصل کرنے دیں، تو کیا یہ ایک بیوقوفانہ سوچ نہیں ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ملک یا اس ملک کی اکانومی ترقی کر جائے گی؟ یہ بالکل فالس بات ہے، جھوٹی بات ہے. جس ملک کی اتنی بڑی آبادی گھروں میں بیٹھی ہو اور کوئی کام نہ کرتی ہو، ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کوئی رول نہ ہو، تو پہلی بات تو سب سے امپارٹنٹ دنیا میں آج کل اکانومی ہے. اس ملک کی اکانومی تو بالکل نارمل ہی نہیں ہو سکتی جس کی اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اس کو اب یوز ہی نہیں کر رہے، استعمال ہی نہیں. رکاوٹ کون ہے؟ گھر کے مرد رکاوٹ ہے، آپ کا معاشرہ رکاوٹ ہے یا گورنمنٹ رکاوٹ ہے؟ اب دیکھیں نا، اب آپ نے کہا اس میں سارے تقریباً فیکٹر شامل ہیں. ہمارا سوشل سٹرکچر آپ دیکھیں. میں تو سچی بات ہے، خود میں بیکورڈ ایریا کا رہنے والا ہوں. ہمارے بیکورڈ ایریاز میں اگر کوئی لڑکی پڑھانا بھی فیملی شروع کر دے اور لڑکی گھر سے باہر سکول کالج میں بھی اول تو پیدل جا ہی نہیں سکتی. ہمارا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اکیلی کڑی کس طرح کالج جا رہی ہے. آپ کا معاشرہ، کیا آپ اسی معاشرے میں نہیں رہتے کہ جہاں سے ایک محلے سے اگر لڑکی جائے اپنی بکس لیے پڑھنے کے لیے بھی تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یا تو بھائی چھوڑنے جائے یا والد صاحب چھوڑنے جائیں یا کوئی ٹانگا یا رکشہ یا کوئی ویگن لگوائی ہوئی ہو، کیونکہ اکیلے اس کو یہ نہیں کہ کوئی ڈکیتی ہو جائے گی، اس کا محلے سے جانا ہی مشکل ہے. اچھا، یہ ویسے دس از اے ریئلٹی. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے رورل ایریا میں ہے، یہ ہمارے اربن اور جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، لاہور اور کراچی اور اسلام آباد جیسے شہر میں بھی آپ لڑکی کو اکیلے اسکول اور کالج نہیں جانے دیتے. ڈراپ کرتے ہیں، لینے جاتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے ہیں. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے سر؟ اب میں جیسے آپ نے انصر وٹو کی بات کی،
تو اب آپ نے کہا کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز اور تجربات کو شیئر کریں. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ انصر وٹو تھا اس نے پریکٹیکل لائف اپنے معاشرے کو جانتا تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ، جوان عورت کے ساتھ یہ معاشرہ کیا کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے بھی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. آئی واز ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب. ٹھیک. تو ایک چٹ آئی ایک خاتون کی کہ بیوہ فلاں ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف افسر. میں نے اس کو بلوا لیا. میں نے کیا خیریت، کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی 6 مہینے ہو گئے ہیں میرے خامند کی ڈیتھ ہوئے. ڈیورنگ سروس کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا میری پینشن سینکشن نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں صدرن جنوبی پنجاب کے کسی ضلع سے آئی ہوں. تو میں نے کہا آپ تو بڑی مشکلوں سے آئی ہوں گی، ٹھہرنے کا بھی جہاں نہیں ہوگا. تو یہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے کاغذات ابھی منگواتا ہوں. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے، پینشن آپ کی ہو جائے، یہ اٹس مائی ریسپانسبلٹی. تو اس نے دکھ بھری جو سٹوری ہلکی سی سنائی، تو مجھے پتہ چلا کہ اس عورت کو اپنے دفتر سے جہاں سے وہ شروع ہوئی اس تک پہنچنے میں ہر آدمی نے کوشش اس کا استحصال کرنے کی کوشش کی، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. جب میں نے اس کا یہ حالت دیکھی، اس کو چائے پلائی، وہ رونے لگ. اس نے کہا جی بڑا مجھے تو دکھ ہوا ہے کہ میرے خاوند کا اپنا ڈپارٹمنٹ جس میں اس نے ساری عمر نوکری کی، اور وہ فوت ہو گیا ڈیورنگ سروس، اپنی سروس کے دوران. اور اس کے لوگوں نے ایون اس نے کہا جی آپ کے یہ کلرک اور اسٹینوگرافر اور ہیڈ کلرک وغیرہ یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ مجھے سٹوری بتا رہے ہیں، کہانی بتا رہے ہیں، یہ کوئی ایکسیپشنل کیس تھا یا یہ روٹین ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے ہر بیوہ کے ساتھ، ایسے ہی سرکاری محکموں میں ہوتا ہے؟ انلیس انٹل کہ آپ کوئی بہت کسی بڑے آفیسر کی بیوی ہوں. جو ملازم لوگ ہیں ان کی تو اسی طرح استحصال کی جو بات کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر بیوہ کی کہانی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. ہمارے معاشرے میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصر وٹو بڑا سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے بیوی کو کہا کہ پیسوں کا کوئی کہے کہ یہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا تو آپ نے گھر سے نہیں نکلنا. اب یہ کتنا خوفناک سینیریو ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے گھر سے باہر نہ نکلنا. کیا میں نے کہا، میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم ٹریننگ کر رہے تھے اسٹاف کالج میں، ٹھیک، نیشنل مینجمنٹ کورس کی. ٹھیک. وہ گریڈ 20 سے 21 کی پروموشن اس کے لیے مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر پروموشن نہیں ہوتی. تو وہاں ہر گروپ کے آفیسرز تھے، کسٹم کے بھی، پولیس کے بھی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے بھی، ایون آرمی کے بریگیڈیئرز بھی تھے جنہوں نے آگے پروموٹ ہونا تھا. تو ہمارا ایک رکھا گیا ایک تقریب، یا جس کو کہیں یہ نیا اس وقت لاہور کالج فار وومن، جو پاکستان میں بڑا مشہور کالج ہے اور لاہور میں بھی لڑکیوں کا بہت نون، اور اب تو یونیورسٹی ہے. اب تو یونیورسٹی ہے. ٹھیک. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بریفنگ دی جائے گی، یہ جو آٹونومس باڈی ہوئی ہے لاہور کالج فار وومن، وہاں آپ کو وائس چانسلر جو ہیں وہ آپ کو بریفنگ دیں گی. سارا گروپ چلا گیا وہاں، لاہور کالج فار وومن پہنچ گئے، آڈیٹوریم میں بیٹھے. تو وہاں وائس چانسلر نے اور اس کے پروفیسرز نے مختلف چیزوں پہ بریفنگ دی. ٹھیک. بریفنگ سننے کے بعد افسران جو ہے، ایک کویسچن آنسر کا سیشن بھی ہوتا ہے جہاں بھی بریفنگ ہوتی ہے. تو وہ افسران جو تھے، وہ پارٹیسپینٹ، انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے وائس چانسلر سے بھی اور پروفیسر سے بھی. تو جب وہ سیشن ختم ہوا تو وائس چانسلر نے کہا کہ اب میں نے بھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سب لوگ ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں، تو ایڈمنسٹریٹو گروپ سارے ہیں جہاں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، پولیس ہے، کسٹم ہے، انکم ٹیکس ہے. تو میں صرف ایک سوال اب آپ سے پوچھوں گی، آپ نے بڑے سوال پوچھے، میرا ایک سوال ہوگا، اور وہ ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ ہے. ساروں نے کہا جی پوچھیں. اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیاں ساری جہاں پڑھتی ہیں، ہمارا بڑا اچھا یونیورسٹی ہے، کالج ہے، تو ہماری چھٹی ہوتی ہے تو موسٹلی لوگوں نے جو ہے نا اپنی گاڑیاں، افسران اپنی گاڑیاں بھجواتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لانے کے لیے. جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہوتی وہ ویگن لگوائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. ٹھیک. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 بجے چھٹی ہونی ہے تو وہ لینے آ جاتے ہیں. اگر ایک دن کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے کہ 11 بجے ہمیں یونیورسٹی بند کرنی پڑ جائے اور ہم اپنی طالب علموں کو کہیں کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں، فارغ نکلیں، آپ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں، تو آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیٹی کو، جب بیٹی آپ کو فون کرے گی کہ آج جو ہے یونیورسٹی بند کر دیا انہوں نے 11 بجے
اور اب وہ میں نے جانا ہے اور آپ کا گھر ہے ماڈل ٹاؤن شپ میں یا کہیں DHA میں، تو آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیٹی کو کہیں گے کہ آپ چلی جائیں، خود ہی چلی جائیں؟ آپ اس کا جواب دیں. کیا جواب تھا اس کا؟ اس کا سارے خاموش تھے. کون کہے گا اپنی بیٹی کو یہاں کہ تم چلی جاؤ خود ہی ویگن پہ بیٹھ کے یا رکشے پہ بیٹھ کے یا کچھ نکل جاؤ یہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہے کہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے اور ہر سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے. سر کون اس پہ، اگر آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا جو اتنا الیٹ گروپ تھا سٹاف کالج میں، یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، جو ان سب پہ خاموشی چاہ گئی، سارے خاموش ہو گئے. اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر پاتے یا کچھ نہیں کرتے تو یہ جو کریکشن کا معاملہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے تو وہیں انہوں نے کہا، وائس چانسلر نے کہا کہ ہم نے تو کوسچن آنسر میں آپ کو جواب دے دیے ہیں، اب آپ جو ایڈمنسٹریشن انتظامیہ سے متعلق ہیں آپ کے پاس بھی کوئی جواب بنتا ہے کہ کیوں آپ بیٹی کو نہیں جانے دیں گے اکیلا. وہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اکیلی کیوں نہیں جا سکتی شہر. اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بے شمار ورک پلیسز جو ہیں وہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا جینڈر گیپ نظر آتا ہے کہ مرد ہی مرد ہیں اور عورتیں کم. چاند ایک پروفیشن ہے جس میں خواتین ہیں، ٹیچنگ ہے، اب میڈیسن میں آپ دیکھیں، جرنلزم میں اب بچیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ 3-4 ایکسیپشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، ایریاز ہیں، باقی سب میں مرد ہیں. وہاں پہ اگر غلطی سے ایک خاتون آ جائے تو پھر وہ ہریس ہی ہوگی، پھر اس کو اس کا جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے لیے ایک ایمبیرسنگ مومنٹ سی کریٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہمارے معاشرے کا جو ہے ایک سٹرکچر کیسے ہوا ہے معاشرہ، کہ میں ایک ضلع میں DCO تھا، وہاں ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کچھ چند اسامیاں ایڈورٹائز کی. اس میں سے ایک پوسٹ چپڑاسی کی بھی تھی. جب سکروٹنی ہوئی اپلیکیشن میں تو اس میں ایک خاتون نے بھی چپڑاسی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو جو کمیٹی بنی ہوئی تھی سلیکشن کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ تو ایک چپڑاسی کے لیے عورت نے بھی دے دی ہے. تو سر یہ تو ماحول دیکھیں نا، پورے اپنے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں کوئی عورت نہیں ہے ملازم جو یہاں کام کرتی ہو نا. تو اگر چپڑاسی ہم یہ عورت نے اپلائی کر دیا، اس کو اگر ہم بھرتی کر لیں گے تو سارے چپڑاسی میل ہیں، چوکیدار میل ہیں، کلرک میل ہیں. ایک چپڑاسی جو عورت بیٹھی ہوگی بینچ پہ، کیا اس کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا سر. تو سر اس کو جو ہے نا ویسے ہی فارغ کرتے ہیں، اس کو بلانا ہی نہیں ہے انٹرویو کے لیے. میں نے کہا خدا کے قہر سے ڈریں، اگر ایک عورت نے پتہ نہیں کن حالات میں اس نے چپڑاسی کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو ہم اس کو بلائیں ہی نہیں. بلائیں اس کو، کیوں نہیں بلانا، ضروری بلانا ہے. خیر جو ساری کمیٹی بڑی پریشان سی ہوئی کہ یہ ان یوزول سا واقعہ ہو رہا ہے. خیر اس کو بلایا گیا، انٹرویو ہوا، وہ ظاہر ہے بہتر تھی، اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. اس کو میں نے اسپیشلی اس میں رول میرا بھی تھا کہ اس کو ہونا چاہیے. وہ بھرتی ہو گئی. میں چلا گیا ٹرانسفر ہو کے کچھ عرصہ بعد. تو میں نے کچھ سال بعد وہ ملے تو مجھے ذہن میں تھا کہ میں نے کہا وہ یار وہ چپڑاسی جو عورت ہم نے بھرتی کی تھی کیسا کام کر رہی ہے، کیسے ہے. تو کہنے لگے سر وہ پتہ ہے وہی ہوا جو ہم نے آپ سے خدشہ کا اظہار کیا تھا. میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جی وہ آپ کے جانے کے بعد ہی نا، چونکہ وہ تو سارے چپڑاسی میل بیٹھے ہوتے تھے بینچوں میں باہر، اور ماحول سارا مرد ہی مرد، آپ کو پتہ ہے ضلع کچہریوں میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں مرد ہی ہوتے ہیں. تو پھر آتے ہی اس کو DCO جو نئے ہیں ان کے گھر میں لگا دیا گیا ہے کہ وہ ملازمہ کا کام وہ برتن دھوتی ہے اور وہاں کے کپڑے دھوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم امپاورمنٹ کی ٹائم اینڈ اگین خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ورک پلیسز پہ خاص طور پہ گورنمنٹ کے اداروں میں ان کو سیریس نہیں لیا جاتا. میں ایک اسی طرح کی ایک پریزنٹیشن تھی، اس کا حصہ تھا. میں نے دیکھا وہاں پہ جو DG صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین 20% ہیں، اور جب ان سے کویشچن کیا گیا یہ 50% کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جو بچے ہیں جن کو انہوں نے پڑھانا ہے، بچے ان کو سیریس نہیں لیتے، محکموں میں لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے. سر آپ نے لوکل باڈیز ایکٹ جب بنایا اور جب جنرل نقوی نے اس میں کام کیا تو آپ نے کہا کہ آپ کے ناظمین جو ہیں وہ خواتین ہوں گی، کبھی نہیں ہوئے. کیوں آپ ان کا نمبر آرگنائزیشنز میں زیادہ نہیں بناتے تاکہ ان کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہم نے ان لیٹرز کے اندر سروائیو کرنا ہے. ان سب کے سامنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وحشی صفت انسان جو ارد گرد ہیں، ان کے سامنے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور ڈٹ کے سروائیو کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا وہ جنرل نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا جو انہوں نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنایا تھا. الحمرہ ہال میں ایک فنکشن ہو رہا تھا، جنرل صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے اور اسی لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ باتیں ہو رہی تھیں.
تو ان میں سے ایک بڑے پرانے جو تھے سیاستدان، اور وہ تھے بیسیکلی یہ لوکل گورنمنٹ کے ایکسپرٹ تھے، تو انہوں نے سوال کیا جنرل صاحب سے کہ جنرل صاحب آپ نے یہ مینڈیٹری کر دیا ضروری کہ ڈسٹرکٹ کونسل میں اتنی خواتین ناظمین ضرور ہونی چاہیے، تو ہمارے تو علاقوں میں آپ ضلعوں میں جائیں، آبادیوں میں جائیں، تو خواتین ہمارے سیاستدان جو ہیں بیٹیوں بہنوں کو بیویوں کو باہر نہیں نکالتے۔ بڑی سیاست میں بھیجتے ہیں وہ، ایم این اے ایم پی اے تو الیکٹ کروا لیتے ہیں، لیکن چھوٹی سیاست میں اپنے گھر کی بیٹیاں بیویاں نہیں بھیجتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے جنرل صاحب؟ اب ہمارے ساری ملازمین کی بیویاں نوکرانیاں جو ہمارے گھروں کی ہیں وہ ناظمین بنی، اور یہ فیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے بالکل۔ تو اب جب آپ کا اب جس ویسے بائی دا وے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، چاند ایک پولیٹیکل پارٹیز نے واقعی آپ کے اپنے گھروں میں کام کرنے والیوں کو پارلیمنٹ میں بھی بھجوایا، یہ بھی دیکھنے میں آیا، ایسی بات نہیں کرتے۔ اب میرے ذہن میں ایک سینیٹر بھی آ رہی ہیں، بات ٹھیک، لیکن وہ اس کو جانے دیں بھر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اپنے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں یہاں اسی لاہور میں ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف تھا، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی ڈپارٹمنٹ میں کتنے ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، کلرک ہیں، اسٹینوگرافر ہیں، میرا پرائیویٹ سیکٹری، میرا پی اے، میرا اسٹینوگرافر، ٹائپسٹ، ایک بھی لڑکی نہیں تھی، ایک خاتون بھی نہیں تھی، ایک بھی نہیں۔ میں نے کہا یار کچھ پرسنٹیج تو ہونی چاہیے، کتنا یہ انجسٹیفائڈ اور کتنی ڈسکریمنیشن لگتی ہے کہ اتنا بڑا دفتر ہے اس میں سر جو ناکامی کی وجہ ہے، جب کہا جاتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہونی چاہیے، 100 میں سے ایک بچی نہیں سر، وہ کبھی سروائیو نہیں کرے گی، 2 بھی نہیں کریں گے۔ وہ جو اس نے بٹو نے کہا تھا کہ یہ بھیڑیے ہیں، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 40-50% مینڈیٹری ہے، اگر آپ کی 50% پاپولیشن ہے تو آپ کہیں کہ ہر صورت میں 50% خواتین ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گی، اونلی دین دے آر گوئنگ ٹو سروائیو، ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل۔ اب دیکھیں نا، اس میں ہمارے سٹارٹ میں ہی مسائل ہیں۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ خاصی میجورٹی جو ہمارے رورل ایریاز میں رہتی ہیں، سب یعنی ہمارے مرد بھی نہیں پڑھتے وہاں۔ ایک جو کیلکولیشن ہے یا جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ہمارے 50% سے اوپر کے مرد حضرات نے بھی سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، 50% سے اوپر رورل ایریاز میں، اور لیڈیز کی خواتین کی تو تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں گورنمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ پرویز مشرف کے دور میں اور پرویز الہی کی چیف منسٹر کے دور میں ایک جو رورل یہ ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام تھا، ایجوکیشن سیکٹر ریفارم، اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا پروویژن دی تھی۔ وہ یہ تھی کہ بھئی جس فیملی کی بیٹی سکول میں پڑھے گی، ایک تو اس کی فیس نہیں ہوگی، ایک منتھلی 2000 روپیہ اس کو دیا جائے گا سٹائپنڈ، وظیفہ۔ آپ یقین کریں کہ لڑکیوں کی انرولمنٹ خاصی واضح بڑھ گئی تھی اس 2000 روپے کے لیے۔ سر میں تو الٹا بلیو کرتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں بچی ہے اور آپ کی چھوٹی بچی ہیں جن کو آپ اسکول نہیں جانے دے رہے، آپ کی جاب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ اگر لکھا ہوا ہے کہ بچیاں، تو پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجا کہ نہیں۔ اگر نہیں بھیجا، ڈونٹ گیو ایم اینی جاب۔ جب تک پنشمنٹ ہے نا، سزا نہیں دیں گے آپ، تو آپ انعام والی بات کریں، میں پنشمنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ویری ٹرو۔ تو اب آپ دنیا کی دیکھ لیں، میں اس دن ڈیٹا پڑھ رہا تھا، یہ جو تھا گلوبل جینڈر گیپ، اس میں 153 ممالک کا ذکر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ کہ جینڈر، اس میں کتنی ایکویلٹی ہے اور کتنا گیپ ہے۔ پاکستان کہاں تھا؟ پاکستان 153 میں سے 151، عام سے نیچے صرف دو ممالک تھے، شرم کی بات۔ ساری دنیا میں ہم باٹم میں سیکنڈ تھے یا تھرڈ تھے، باٹم کی طرف سے۔ اب جس ملک کے یہ حالات ہوں، اب ان کو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی فیصلے میں آپ نہیں شامل کرتے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو خواتین یہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، پکس اینڈ پریویلیجز لینے کے لیے بیٹھی ہیں، یہ اپنا جو ایک ایریا ہے جو خواتین کی جن کی ریپرزنٹیشن یہ کر رہی ہیں، وائی ڈو ناٹ دے اسٹینڈ اپ اینڈ ریز وائس آن بہاف آف دوز ویمن؟ جو ہماری سوسائٹی کی جو 51% خواتین کی یہ ریپرزینٹیٹو پارلیمنٹس میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے، کیا کر رہی ہیں؟ یہ تصویریں کھنچانے کے لیے، انٹرویوز دینے کے لیے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کامن جو لوگ ہیں، عام لوگ، ان میں سے نہیں ہیں۔ عام لوگوں سے کہاں آ گئی؟ جس خاتون پہ آپ نظر رکھیں وہ تو کسی بڑے سیاستدان، بڑے جاگیردار کی بیٹی ہیں، بہن ہیں۔
عام آدمی کے ساتھ ان کا کیا تعلق کہ وہ سوچیں عام آدمیوں کے متعلق. تو یہ تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ عام آدمی یا عام خاتون کے متعلق سوچیں, یہ تو جب تک کہ گورنمنٹ کوئی ریولوشنری لیڈر نہیں آئے گا جس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی. ہمارے ملک میں تو وہ حالات ہیں کیونکہ ڈیسیجن میکنگ میں عورت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں ابھی ناروے کے پڑھ رہا تھا کہ وہاں اگر کوئی خاتون اپنا بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو 634 دن کی سیلری کے ساتھ چھٹی ملتی ہے. 634 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365 تو سال میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ود پے اس کو چھٹی ملے گی. تو ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو, اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین ڈیلیوری کے دوران مر جاتی ہیں, کتنیوں کو ہاسپٹل تک کوئی لے جاتا. جب بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو گھروں میں ان پڑھ دائیوں کے حوالے ہوتی ہیں. کبھی یہ ڈیٹا دیکھ لیں کہ کتنی خواتین. ٹھیک ہے. شاہ صاحب مجھے بتائیں, کوئی ایک محکمہ اگر گورنمنٹ کا سلیکٹ کر کے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ آپ اس پیٹرن پہ لے آئیں تاکہ باقیوں کو سکھایا جا سکے. ہم جب بھی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ باہر ہوتا ہے, ہمارے کلچر میں نہیں ہوتا, ہم اپنے کلچر میں کوئی ایک ماڈل تو کریٹ کریں نا. کوئی ایک, اگر آپ تمام محکموں میں نہیں کر سکتے, کسی ایک محکمے میں یہ پیرٹی, یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو پیرٹی پہ لے آئیں. اس میں ایک واضح مثال دوں گا کہ یہ میری اپنا تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا سول سیکریٹریٹ ہے, پنجاب سول سیکریٹریٹ. اس میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ تمام جو ہے کمپیوٹر آپریٹر, ٹیلی فون اٹینڈنٹ, ٹائپسٹ, یہ صرف لیڈیز ہوں گی, میل نہیں ہوں گے. اس سے تو آپ کی ایک خاصی تعداد. کیا لڑکیاں لیپ ٹاپ کے استعمال میں نالائق ہیں؟ کیا کمپیوٹر وہ نہیں جانتی؟ کیا ٹائپ کرنا وہ نہیں جانتی؟ کیا ٹیلی فون ملانا وہ نہیں جانتی؟ کیوں نہیں آرڈر کیا جائے کہ یہ صرف خواتین ہوں گی, لڑکیاں ہوں گی, اسی سے ایک شکل. اور میں تو آپ خود دیکھیں اس ملک میں کہ حیران کن لگتا ہے مجھے, تو یہ سمجھ ہی نہیں لگتی کہ آپ کتنے ادارے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے ادارے کا ذکر کیا, اتنا بڑا بلڈنگ ہے, اتنے جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لڑکی بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ کتنے محکموں میں چلے جائیں, سول سیکریٹریٹ میں, ڈپارٹمنٹ میں, کوئی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے, بیچ میں ایک لڑکی بھی نہیں ہوگی. یہ حیران کن نہیں ہے؟ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ یہ استحصال لڑکیوں کا نہیں ہو رہا, خواتین کا؟ تعلیم آپ نہیں دے رہے. آپ جائیں نا راجن پور کے گاؤں کی طرف, آپ کو وہاں لڑکیاں سکول کی کتنی پڑھی ہوئی ملیں گی؟ کوئی تعلیم نہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہے. لیکن ظلم تو پھر چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی اس کے متعلق سوچے گا نہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. شیرل سینڈسبرگ جو سی او ہے فیس بک کی, اس کی کتاب ہے ویمن ورک اینڈ لیڈرشپ. یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور اس میں اس نے انالیسس کی ہے, دنیا کے بے شمار ایریاز کا انالیسس کیا ہے, اور اس میں بھی وہ یہی کہتی ہے کہ ان کو امپاورمنٹ دینے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ زیادہ تعداد میں ان کو مختلف جگہوں پہ جاب دیں, اپرچونٹیز دیں. وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی راکٹ شپ پہ بھی اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو ڈکلائن نہ کریں. ریزن بینگ کہ جب تک آپ وہاں پہ جائیں گے نہیں, آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے, آپ اپنا فیوچر بہتر نہیں کر سکتے. اپنا فیوچر بہتر کرنے کے لیے, ملک کا اور نیشن کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے آپ جب تک اکنامک امپاورمنٹ کا نہ سوچیں, اور وہ ان خواتین کے بغیر نہیں آ سکتی. You cannot be among the leaders or the better nations of the world till the time you don't make your women empowered. Thank you.